بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرکلہ کی دعا عالم اسلام میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکا یک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اوندے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سزائیں دیتا تھا اور اس پر تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکا یک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرکوم جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جذام یعنی قہر کا حملہ ہوا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا، لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ریشہ دونیاں شروع کی۔ امیر ابن مرکوم کی تہمت طرازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی بحفاظت واپسی اور خلت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی: بابا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوسف مجھ سے یعنی صلاح الدین ایوبی مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا: ام محترم، شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا: میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچوں میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کرندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی: صلاح الدین ایوبی، اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا: یہ کنیز یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ نجم الدین
ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آتی ہے، اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا، اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور صلاح الدین ایوبی دونوں حیران رہ گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت ذیل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا، آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ شاریہ کو یہاں آنے سے روک دوں۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے۔ میں اس کی گفتگو سنی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، میں اس میں کیا مضحکہ ہے؟ اس گفتگو کے دوران میں صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ شاریہ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز ہے، پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ صلاح الدین کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہے۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف صلاح الدین ایوبی سے ملنے آتی ہے۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ صلاح الدین نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سر دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے؟ بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی کی بھی اعلی کار بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ آشنا اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا۔ زبیدہ نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی۔
آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی، آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و قرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار رہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کی بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے اس وقت کی دھوپ میں جلنے والے ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گنہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں، یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہو، مگر میں کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں، میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسطو اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائے۔ میں نے ان سے کہا تھا مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہے۔ شاگرد نے عرض کیا، تو پھر انہیں فوراً بھیج دو۔ قاضی ابن ارسطو نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسطو عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں، کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسطو شاریہ کو
بھلا کس طرح بھول سکتے تھے۔ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرکوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس بار شاریہ کے آنسوؤں دیکھ کر قاضی ابن ارسطو بھی مضطرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسطو حیرت زدہ ہو گئے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسطو انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیہ دینے لگے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب۔ شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں تو مجھے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی صلاح الدین سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتا اور صلاح الدین ایوبی گھبرا کر اٹھ جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا۔ مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتا اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتا۔ صلاح الدین ایوبی بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو صلاح الدین ایوبی اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسطو نے صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے، یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا؟ صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا، پھر انتہائی مہذب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اپنے خواب کا ایک منظر یاد ہے۔ صلاح الدین، کیا تم ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا تھا؟ قاضی ابن ارسطو نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے اس بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ تو ناظرین، یہ آج صلاح الدین ایوبی کی 7ویں قسط تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ سٹوری کی 7ویں قسط اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔